اللہ دوسری بات، یہ محل کس کے لیے ہے؟ جو کلام میں نرمی اختیار کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ انسان سخت گو ہوتا ہے، انسان کے مزاج میں تیزی بھی ہو سکتی ہے، قرآن کی آیت ہے، انسان کے مزاج میں تلخی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہوئے نبی کریم کی احادیث پہ عمل کرتے ہوئے اپنے اوپر لاگو کرے۔ بعد محدثین نے یہ بھی لکھا ہے، چاہے تصنع کرے، چاہے بناوٹ کرے، نیکی کے لیے کوشش کرنا، نیکی کے لیے سٹرگل کرنا، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے مزاج کے خلاف یہ بندہ گفتگو کر رہا ہے نرم مزاجی سے تو شاید ریاکاری ہے، نہیں۔ نیکی کے رستوں کے اندر اپنے آپ کو اس رستے کی طرف قائل کرنا، مائل کرنا، یہ ریاکاری نہیں ہوتی۔ مثلا کسی آدمی کا مزاج سخت ہے، وہ آج یہ حدیث سنتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جس کا کلام نرم ہوگا اس کو جنت کے اندر ایسا محل ملے گا۔ وہ اپنے کلام میں نرمی اختیار کرتا ہے، چاہے بناوٹی کرتا ہے، چاہے تصنع سے کرتا ہے، تو وہ بھی اس حدیث کے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ تو منافقت کر رہا ہے، اس کی طبیعت بڑی سخت ہے، لیکن یہ اللہ کے بندو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں کہ آپ نے کلام میں اس حدیث کے اندر پورے مزاج میں نرمی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی بہت لمبی چوڑی تفصیلیں لکھی ہیں۔ کلام میں نرمی کا ذکر ہے، صرف کلام میں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ کی قسم آج انسان ارادہ کرے میں نے اپنے کلام کو نرم ہی رکھنا ہے، سخت رکھنا ہی نہیں ہے، یہ کوئی مشکل چمبے کی بات نہیں ہے۔ عمل کتنا چھوٹا ہے اور اجر کتنا بڑا ہے، اس کے لیے جنت میں وہی محل ہے جس کو باہر کھڑے ہو کے اندر تک سارا دیکھا جا سکتا ہے اور اندر کھڑے ہو کے باہر تک سارا دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسری بات، یہ محل کس کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جو بندہ فرض روزے رکھتا ہے ان کا اجر و ثواب علیحدہ ہے، لیکن جو بندہ نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی روزوں سے کیا مراد ہے؟ محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، جو بندہ پیر جمعرات کا روزہ رکھے یا ایام ابیض کا روزہ رکھے، مطلب چاند کی تاریخوں کا 14، 15، 16 یا 13، 14، 15 ان تاریخوں کے جو بندہ روزے رکھتا ہے، ان کو کہتے ہیں، بعض نے اس کا نام ایام البیض وغیرہ۔ مفہوم یہ ہے ایام ابیض کا کہ روشن چمکدار دن، جب چاند پورا روشن ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، پوری اپنی 14ویں کا چاند ہو، روزہ ہو انسان کا، پیر ہو، جمعرات ہو۔ صحیح محدثین نے اس کے اوپر باب قائم کیا، جو بندہ صرف پیر جمعرات یا پورے مہینے میں ان ایام کے روزے رکھتا ہو، وہ اس حدیث کا مصداق ہے، کیونکہ نفلی روزہ پیر اور جمعرات کا ثابت ہے، ان ایام کا ثابت ہے۔ ویسے تو انسان چاہے ایک دن افطار کرے، ایک دن روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں بھی حرج اور قباحت کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے اعمال کے اندر یہ عمل شامل کر لیتا ہے کہ میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھوں گا، تو انشاءاللہ وہ بھی جنت میں اسی محل کا مستحق ہے جس کا ذکر ہم کریں۔ چوتھی بات، جب لوگ سو جائیں، صحیح حدیث ہے اور حدیث کے الفاظ کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہے کہ جب لوگ سو جائیں وہ بندہ جاگ رہا ہو۔ کس لیے؟ ناول پڑھنے کے لیے، ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے، انٹرنیٹ کھنگالنے کے لیے، ویڈیوز دیکھنے کے لیے، فحاشی اور ریانی دیکھنے کے لیے نہیں۔ جس وقت انسان تنہا ہو، اکیلا ہو، اس کی بیوی بھی سوئی ہوئی ہو، اس بندے کے دل میں یہ بات ہو، اس وقت میں اٹھوں گا، 2 رکعت نماز کو ادا کروں گا، تو کائنات کے رب کے علاوہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے کوئی سن نہیں رہا۔ صحیح حدیث ہے، جو رات کو اٹھ کر 2 رکعت کا قیام کرے، یا رات کو اٹھتا ہے جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس شخص کے لیے بھی کیا ہے؟ جنت کا وہی محل ہے جس کو باہر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اندر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔